اب تمام اشارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائر بندی پر جو ہے جنگ بندی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ایران اور اسرائیل کے درمیان. اس جنگ بندی کا سہرا آپ کس کو دیں گے؟ امریکہ کو دیں گے، دوست ممالک کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ ان کا جو طور طریقہ اپنایا گیا ہے جو انڈیا پاکستان میں تھا وہ بھی یہ تھا کہ ہندوستان نے کہا، پاکستان نے بھی پھر ضرور بات کی ہوگی کیونکہ ٹرمپ صاحب اعلان تو نہیں کر سکتے تھے. پاکستان نے تو نہیں ریفیوز کیا، مودی صاحب نے ضرور یہ کیا کہ وہ چپ سادھ لی کیونکہ اپنی پبلک کو مسلیڈ کرنا چاہتے تھے. یہاں بھی بین وہی کام انہوں نے کیا ہے نیتن یاہو صاحب نے کہ پہلے درخواست کی اور اس کے بعد انہوں نے بھی چپ سادھ لی. بہرحال وہ جو بھی ہونا تھا ہو گیا ہے. اب تو دونوں سائڈز مان گئے کہ سیز فائر ہے، تو میں تو آنیسٹلی سمجھتا ہوں اور کوئی کروا ہی نہیں سکتا تھا سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پر ان کو لاجواب کر دیا تھا. کیونکہ اسرائیل جو ایک الزام لگایا کرتا تھا بالکل بھونڈا لیکن لگاتے تھے، اور بدنصیبی سے میڈیا اتنا سٹرونگ ہے ویسٹ میں، ایک عام قسم کا پاکستان انڈیا میں نعرہ لگتا ہے مرد آباد اور زندہ آباد. اور جب مرد آباد ہوتا تھا اسرائیل یا امریکہ تو کہتے تھے مرگ بر، یعنی کہ اب مجھے نہیں پتا مرگ بر کا مطلب مرد آباد ہے یا اس سے زیادہ ہے، I don't know. میرا خیال ہے کہ جو اس نعرے کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ڈیتھ ٹو اسرائیل، اور بنیاد یہ بنائی کیونکہ یہ چاہتے ہیں ڈیتھ آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل، ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الٹیمیٹلی یہ کیا کہ 3 جو ریئیکٹرز تھے، کیونکہ اسرائیل کوشش کر رہا تھا اور وہ نہیں کامیاب ہو رہا تھا، انہوں نے جا کے وہ کر دی ہے. اور میرا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا تھا کہ اب اسرائیل کے پاس کوئی دلیل رہی نہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرابلم یہ تھا کہ جو نیو یارک اور واشنگٹن کی جوئش لابی ہے، میں واقف ہوں، میں نے 5 سال ایز فورن منسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈیل کیا ہے، اس دونوں پارٹیز جو ہیں مرہون منت ہے اس کی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بیچ میں چھوڑ دیں منجدار میں اسرائیل کو. انہوں نے ان کی یہ پوری کر دی کہ میں نے وہاں دھماکے کر دیے، اور وہ گھڑی گھڑی کہتے رہے تباہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا. ہوا یا نہیں یہ وقت بتائے گا. میری اپنی جو ہے تجزیہ، نیوکلیئر جب لوگوں کو صلاحیت آ جائے، نالج آ جائے، سائنس ان کے پاس ہو تو کبھی بھی نہیں ڈینائی ہو سکتا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ زور دے دے کے یہ کہہ رہے تھے جوئش لابی جو امریکہ کی ہے اسے کنونس کرنے کے لیے کہ میں نے اسرائیل کی دلیل پوری کر دی، اور جہاں وہ ہو سکتے تھے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ میں نے ختم کر دی ہے. اور وہ کہہ جا رہے تھے کہ پروگرام ختم ہو گیا. اس سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اب there is a method to، انگریزی میں جو method to madness وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو واضح کر دیا تھا کہ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. اور اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے $1 بلین کی وہ ڈیلز کر رہے ہیں، 100 بلین، 50 بلین، 60 بلین، کوئی سعودی عربیہ سے 60 کی ہوئی ہے، 100 کی وہ ریس کرنا چاہ رہے ہیں، یو اے کی ہوئی ہے، قطر کی ہوئی ہے. ہی از آن اے ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ. بزنس مین کا موڈ ہے. ان کی دلیل یہ تھی اپنے ووٹرز کو کہ میں جنگ ختم کر دوں گا اور میں انڈسٹری مینوفیکچرنگ واپس لاؤں گا، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. آج وہ بحث نہیں ہو رہی. جی اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور بھی مطلب ہے کہ دونوں ہی فریق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں سفارتی محاذ پر اور ظاہر ہے کہ فوجی محاذ پر. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کس کا پلڑا جو تھا بھاری رہا سفارتی محاذ پر اور کس کا جو تھا وہ فوجی اس کو زیادہ کامیابی ملی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کی بدنصیبی ہے کہ وہ آئسولیٹڈ تھا اس علاقے میں. اچھا، نہ تو عرب جو اس کے ہمسائے ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ تو چائنا کو دعا دیں، اس نے ایفرٹ کی کہ سعودی عرب اور ایران کی آپس میں کو صلح کروائی، کوئی ان کی ایمبیسڈرز واپس گئے. ایک خاص اس کی ہسٹری ہے. ریولوشنری گورنمنٹس عموماً یہ کوئی یہاں نہیں ہے، رشین ریولوشن آیا تب بھی ایسے ہی تھا، چائنا آیا تو ایسے ہی تھا. تو ریولوشنری گورنمنٹ جب آتی ہیں تو جو بھی ٹریڈیشنل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کامیابی مجھے ایران کی نظر آئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ آئسولیٹڈ تھے، باوجود اس کے کہ حملے تواتر سے ہو رہے تھے، باوجود اس کے کہ اسرائیل کو
بہت ایڈوانٹیج تھا ٹیکنالوجی کا، اور سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج انٹل امریکہ جوائنٹ کہ امریکہ کی بیکنگ تھی. اور اب اس سے پہلے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفیشلی جوائن نہیں بھی کی تھی تو اس وقت بھی یہ کلیئر تھا کہ جو بیکنگ تھی اور جو میزائلز کو انٹرسیپشن تھی اس میں امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور یہ سب ان کی جو ایرانین میزائلز ہیں ان کو روک رہے تھے. باوجود اس کے ایران کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جو بڑا دنیا کا مشہور آئرن ڈوم تھا جناب، وہ اتنا آئرن نہیں رہا، وہ تقریباً میرا خیال ہے 10 ڈوم بھی نہیں رہا، کوئی درمیانی چیز ہے کہ اس میں سے 35-40% جو ہے وہ گزرنے لگی ان کے میزائل. اور جب اسرائیل کو یہ اندازہ ہوا، اسرائیل ابھی تک جنگیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہا ہے، یہی دیکھتا رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں نہتے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کی جنگ ہوتی تھی. ہاں 1973 میں ایک جنگ ہوئی لیکن اس کو 52 سال ہو گئے، جس میں اسرائیل کو اچھی خاصی مار پڑ رہی تھی مصر کی طرف سے، نہتے غزہ والوں کو مارا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو کس حد تک پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جب ایک قوم میں سائنس پہ دسترس حاصل کر رہے ہیں، جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیٹ اس سے میں ماننے کو نہیں تیار. میں آپ کو انڈیا پاکستان کی جنگ کا آپ ایک مثال دیتا ہوں. جب وہ پہلگام ہوا تو ہندوستان نے شور مچانا شروع کیا، یہ پاکستان ہے کیا آتنکوادی، پتہ نہیں آتنکوادی ہیں، ہم آتنکوادی اڈوں کو تباہ کر دیں گے. اگر آتنکوادی تھے یا نہیں، جو بلڈنگز کا وہ کہے جا رہے تھے بہاولپور کا فلاں اور مرید کے، کو پاگل ہو گئے جب وہاں بیٹھا ہوگا، سارے غائب ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے اگر ایران کو پتا تھا کہ وہاں حملہ ہونا لازمی ہے، چاہے اسرائیل کرے یا امریکہ تو بعد میں آیا ہے، تو ان کا 400 کلو گرام انرچ یورینیم اپ ٹو 60% ہے. I have myself been vice chairman of the National Command Authority، اور اس سے مجھے پتا ہے کہ once you have reached 60 آگے 20 سے 60 بڑا مشکل ہے. 60 to 90 is not much of a difficulty. A state like Iran can easily achieve it. سوال یہ ہے کہ جب یہ جو اصل میں ڈر تھا اسرائیل کو، وہ یہ نہیں تھا کہ بم بنا رہا ہے، ڈر یہ تھا کہ ان کی جو نالج ہے وہ اس لیول کی ہوگی کہ جب چاہیں گے بم بنا سکتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ بدنصیبی اسرائیلیوں کی یہ کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے تھے یہ عمان میں نیگوشیشنز ہو رہی تھی عمان کی ریاست میں، سلطنت عمان میں، اور 4 اچھے راؤنڈز ہوئے اور ہر ایک کے بعد بہت پر امید ان کے اعلانات آئے کہ جی بڑی کامیاب ہوئی ہیں. اسرائیل کو یہ ڈر پڑ گیا کہ امریکہ اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو تو مصیبت بڑھ جائے گی، اس لیے انہوں نے حملہ کیا ہے. لیکن ہوگا بھی ہے کہ دوبارہ اسرائیل ایران کی اور ان کی میرا جہاں تک خیال ہے بات چیت ہوگی نیوکلیئر ایشو پہ. اچھا، اور وہ جو 2000 جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں JCPO کا جو اگریمنٹ تھا، جسے ہم ڈپلومیٹک زبان میں کہتے ہیں P5+ جرمنی، وہ اس سے بڑا کون سا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ہر قسم کی اس کے اوپر معائنہ تھا، اس کے اوپر IAEA کی نگرانی تھی.